اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آج کی نشست کا عنوان صبائی سازش اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہیں اور ان کو ظلماً قصر خلافت میں شہید کر دیا گیا، اور آج ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے محرکات کیا تھے اور کن وجوہات کی وجہ سے حضرت عثمان کو کن لوگوں نے شہید کیا اور کیسے سازشیں کی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے دو سخت دشمن ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہود بتائے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہیں۔ قرآن کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، زمین آسمان اپنی جگہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اہل ایمان کے سخت دشمن دو ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر یہود کو بتایا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ علیہ السلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے تھے ان میں صف اول میں یہودی تھے، مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، معاہدوں کے بعد معاہدوں کی خلاف ورزی کی، شرارتیں، بغاوتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے مشورے یہودیوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب جنگیں لڑیں، مقابلے کیے، تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ اکیلے ہو کر نہیں لڑتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوتی تھی۔ اس جماعت کا نام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہ یہودی دشمن رسول تھے اور صحابہ محافظ رسول تھے۔ صحابہ دشمنی یہودیوں کے دلوں میں یہیں سے آئی۔ اصل یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے تو صحابہ کی دشمنی بھی ان کے دلوں میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد یہودی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، لیکن مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں نے بڑی سازشیں کی، شرارتیں کی، بغاوتیں کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی راستہ نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہودی ایک بار پھر ناکام ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہودی ایک بار پھر خوش ہوئے کہ اب ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر نے یہودیوں کو ایسا رگڑا لگایا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال جب حکومت کی، اور حضرت عمر کی 10 سال کے بعد جب شہادت ہوئی تو یہودی آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ عمر نے ہمیں اتنا مارا ہے، اب ہم علل اعلان اسلام کا مقابلہ کریں، یہ طاقت ہمارے میں اب نہیں رہی، اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مشورہ کر رہے تھے یہ یہودی تھے، اور ان کے دلوں میں صحابہ کی نفرت، صحابہ کا بغض پہلے سے موجود تھا، اور اس بغض کا سبب کیا تھا کہ یہ یہودی دشمن رسول تھے اور صحابہ محافظ رسول تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے اور کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح جو ہے ہم اسلام کا مقابلہ کریں۔ تو یہ کرتے کرتے انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک سازش تیار کی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے سازش یہ تیار کی کہ اب ہم علل اعلان اسلام کا مقابلہ کریں، اب ہمارے میں یہ سکت نہیں رہی، اب ہم بظاہر اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اس طرح ہوا، وہ سازش عملی طور پر انہوں نے اس سازش پر عمل کیا اور پورا ایک پلان جو ہے انہوں نے بنایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا یہودی کی سربراہی میں ایک گروہ یہودیوں کا بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اب یہ تھے یہودی، صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ شیعہ مذہب کی اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب ہے رجال کشی، اس میں یہ پوری وضاحت اس چیز کی موجود ہے کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے حضرت علی کو اللہ اور اپنے کو نبی کہنے لگا، اور پھر حضرت علی نے اس کو آگ میں جلوا دیا۔ بہرحال یہ پوری تفصیل شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے رجال کشی، اس کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن سبا یہودی بظاہر اپنے گروہ کے ساتھ بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ چلتے چلتے اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سب کی مخالفت کریں گے تو ہمارا اسلام میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو کوئی صاحبان ان کو چاہیے تھا، کوئی جو ہے کوئی صاحبان، کوئی سہارا ان کو چاہیے تھا کہ جس کی آڑ لے کر یہ باقی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ تو انہوں نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، حب علی کا نعرہ لگایا، حب اہل بیت کا نعرہ لگایا کہ ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، لیکن تھے یہ یہودی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سازشیں کرتے کرتے اب یہ دور وہ دور تھا کہ اس دور میں کچھ صحابہ تھے اور کچھ نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا نشانہ ان لوگوں کو بنایا جو نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی تبلیغ کا اثر تو صحابہ پہ ہونا نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے سب سے پہلے جو شرارتیں کی، اس کی بڑی تفصیل ہے اور بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شرارتیں کر کے اور حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور اس سے جو ہے کوئی عہدہ طلب کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بصیرت تھے، وہ اس کو سمجھ گئے کہ یہ کل اسلام لایا ہے اور آج عہدے کی طلب کر رہا ہے، تو اس میں کچھ گڑبڑی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نے اس کو جو ہے خلافت کا کوئی عہدہ نہیں دیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے سازشیں یوں شروع کی کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ صحابہ تو سارے عزت والے ہیں، صحابہ سارے عزت والے ہیں، لیکن حضرت علی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اب یہ بات اس وقت اتنی خطرناک محسوس نہیں ہو رہی تھی جتنا اس کے پس پردہ ان کے خطرناک عزائم تھے کہ حضرت علی کا مقام جو ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ اب آگے سے اگر کوئی پکڑ کرتا تو یہ مکر جاتا، کہتا جی ہمارا ذہن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پکڑ نہ کرتا تو اس بات کو وہ پکا کر کے رکھتا کہ حضرت علی کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ بات سب سے پہلے کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے ہم نوا کچھ لوگ تھے۔ کافی جب انہوں نے یہ محنت کی، محنت کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ بیج کچھ لگ چکا ہے، تو انہوں نے اگلا عقیدہ دیا۔ وہ یہ دیا کہ جب حضرت علی کا مقام سب سے اونچا ہے اور حضرت علی سب سے افضل ہیں، تو خلافت بھی حق انہی کا تھا جو ان سے پہلے خلیفہ ہوئے، اور معاذ اللہ وہ حضرت علی کا حق غصب کرنے والے تھے اور حضرت علی پر ظلم کرنے والے تھے، لہٰذا وہ غاصب تھے، ظالم تھے، اور ان کو برا بھلا کہنا باعث ثواب ہے، ان پر لعن طعن کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بغض اس کے سینے میں پہلے سے موجود تھا، اور اس کا سبب بھی کچھ اور تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ یہودی دشمن رسول تھے، وہ صحابہ محافظ رسول تھے، اور ان خلفاء نے یہودیوں کے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ ان یہودیوں کے بڑے
ان صحابہ کی تلواروں کی زد میں آئے تھے، اس کے دل میں وہ بھڑاس تھی اور وہ بغض تھا، وہ عداوت تھی، وہ دشمنی تھی، وہ نفرت تھی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا۔ لیکن یہاں بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ اس نے بغض وہی لیکن سبب دوسرا ظاہر کیا کہ ہم چونکہ علی والے ہیں اور یہ علی کا حق غصب کرنے والے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنا یہ باعث ثواب ہے، اور خلفائے راشدین پر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر تبرے بازی کی بنیاد ڈالنے والا یہی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ یاد رہے یہ وہ یہودی ہے جو اپنے آپ کو کہنے والا ہے مومنین، لیکن ہیں یہ یہودی، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ چلتے چلتے بڑی تفصیلات ہیں۔ میں حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی وہ کیسی سازش تھی، وہ کس طرح انہوں نے کی، میں بغیر کسی دیر کے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے مدینہ میں، مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں اپنے کچھ شاگرد تیار کر لیے تھے جو اس کے حکم کے منتظر رہتے تھے، اور جو یہ سازش ان کو بتاتا وہ بھرپور طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اس نے حضرت عثمان کے خلاف جو سازش شروع کی، عبداللہ ابن سبا یہودی نے، اس نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ جو حضرت عثمان کے عامل ہیں، جو گورنر ہیں، جو صوبوں پر متعین ہیں، آپ ان کے خلاف خطوط لکھو اور خطوط میں ان کا ظلم بتاؤ کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، جابر ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور یہ سارا وزن حضرت عثمان پر آئے گا کہ یہ ظالم خلیفے اور یہ ظلم کرنے والے عامل یہ ہم پر مقرر کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف ایک سازش تھی، بظاہر خلافت کے خلاف تھی لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف تھی۔ اس نے یہ خطوط لکھوائے لیکن بڑی چالاکی اور بڑی مکاری کے ساتھ ان کو سبق یہ دیا کہ کوفے والے یہ خط لکھو کہ کوفے کا جو گورنر ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے اور ان کو ہٹایا جائے اور کوفے کے امن کو بچایا جائے۔ کوفے والے یہ خط لکھ کر کوفے میں نہ تقسیم کرو، یہ مصر میں اور شام میں اور بصرہ میں اور مدینہ میں بھیجو، اور پھر مصر والے اپنے گورنر کے خلاف خط لکھو لیکن یہ مصر میں نہ تقسیم کرنا، یہ مصر کے علاوہ کوفہ میں، بصرہ میں، مدینہ میں تقسیم کرو، اور بصرہ والے اپنے گورنر کے خلاف خط لکھو لیکن یہ بصرہ میں تقسیم نہ کرنا، یہ بصرہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں تقسیم کرنا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے یہ سازش کتنی خطرناک تھی کہ بصرے والے خط اپنے گورنر کے خلاف لکھ رہے ہیں لیکن بصرے میں تقسیم نہیں کر رہے۔ اگر یہ بصرہ میں تقسیم کرتے تو ان کی چوری پکڑی جاتی، بھئی ظلم کہاں ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے کہاں ظلم ہے، یہ سارے جھوٹے خط ہیں۔ لیکن انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہر علاقے والے اپنے علاقے کو چھوڑ کر باقی علاقے میں خطوط تقسیم کرنے لگے، تو ماحول یوں بن گیا کہ کوفے والے سمجھنے لگے کہ یہاں امن ہے، باقی جہاں کہاں ظلم ہے۔ بصرہ والے سمجھنے لگے کہ یہاں امن ہے، باقی جہاں کہاں ظلم ہے۔ مصر والے سمجھنے لگے کہ مصر میں امن ہے، باقی جہاں کہاں ظلم ہے۔ یہ ایک فضا انہوں نے بنائی، اور یہ فضا بنانے والا کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جب خطوط پہنچے اور مدینہ میں پہنچے، صحابہ نے حضرت عثمان تک پہنچائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور انہیں حکم دیا کہ آپ صوبوں کا دورہ کریں اور جہاں جہاں ظلم ہے ان کا مجھے پتہ دیں۔ حضرت عثمان کی مقرر کردہ کمیٹی تمام صوبوں کا انہوں نے دورہ کیا اور تحقیق کی، واپس آ کر حضرت عثمان کے سامنے رپورٹ پیش کی کہ کہیں بھی کوئی ظلم نہیں ہے، یہ خط سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ہم بصرہ گئے، ہم مصر گئے، ہم کوفہ گئے، ہم شام گئے، کہیں بھی کوئی ظلم نہیں ہے، یہ خطوط سارے جھوٹے ہیں۔ اچھا، حج کا موسم بھی قریب آ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اپنے جو عاملین تھے، جو گورنر حضرات تھے، ان کو خط لکھا اور حضرت عثمان نے ان کو پیغام بھیجا
کہ اس دفعہ حج پر تمام عامل ضرور شرکت کریں، اور اعلان عام کر دیا کہ جس گورنر پر جس کو اعتراض ہے وہ بھی حج میں ضرور آئے۔ حج کا موقع آیا اور حج میں تمام عاملین موجود تھے اور تمام جمع غفیر تھا، عوام تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعلانات کیے گئے، بھائی یہ گورنر سارے کے سارے موجود ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہے اس گورنر پر، کسی گورنر پر، وہ آئے اٹھ کر اور اعتراض کرے، اور اس کا جو ہے ہم بدلہ دیں گے، اس کو جواب دیں گے، یا اس کا ہم تدارک کریں گے کہ جو گورنر نے ظلم کیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ظلم تھا ہی نہیں، یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا حضرت عثمان کے خلاف۔ بہرحال حضرت عثمان کے اس اقدام سے عبداللہ ابن سبا کی یہ سازش بھی مٹی میں مل گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبداللہ ابن سبا یہودی نے ایک اور سازش تیار کی۔ وہ یہ کی کہ عبداللہ ابن سبا کے شاگرد جو مدینہ میں تھے، ان کو عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر خط لکھو، اور خط میں کیا لکھو؟ خط لکھو کوفہ والوں کی طرف، خط لکھو مصر والوں کی طرف، خط لکھو بصرہ والوں کی طرف، اور اس خط میں یہ لکھو کہ حضرت عثمان اب خلافت کے اہل نہیں رہے، ہم کسی صورت میں بھی حضرت عثمان کو اب خلافت کی مسند پہ برداشت نہیں کریں گے، اور تم بظاہر حج کے ارادے سے لیکن حقیقت میں حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانے کے ارادے سے اپنی فوج اور لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانے ہو جاؤ، من جانب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من جانب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، من جانب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من جانب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خبر ہی نہیں ہے، نام ان کے استعمال کر کے اور یہ خط لکھے گئے۔ یہ کتنی بڑی سازش تھی، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے، نام ان کا لے کر اور یہ خط لکھے گئے۔ اب یہ خط آئے بصرہ میں، یہ خط آئے کوفہ میں، یہ خط آئے مصر میں۔ اب مصر والے لوگ، بصرہ والے لوگ، کوفہ والے لوگ، انہوں نے خط پڑھے کہ خط تو حضرت علی نے بھیجا ہے، خط تو حضرت طلحہ نے بھیجا ہے، خط تو حضرت زبیر نے بھیجا ہے، خط تو حضرت عائشہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ اب یہ کتنی بڑی سازش تھی، وہ تیار ہو گئے اور ایک ایک ہزار کا لشکر بصرہ سے اور کوفہ سے اور مصر سے یہ نکلا، اور مدینے کے قریب آ کر ایک جگہ یہ قافلے رکے۔ اب یہ قافلے میں آنے والے جو لوگ تھے ان کو پورا یقین تھا کہ مدینے میں جو اکابر صحابہ موجود ہیں یہ ہمارے ہم خیال ہیں اور یہ حضرت عثمان کی خلافت کے مخالف ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس طرح تھا نہیں۔ یہ خط لکھنے والے سبائی تھے، عبداللہ ابن سبا کے کارکن تھے۔ حضرت علی کو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ان خطوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ جب آئے مدینے میں آ کر اور انہوں نے حضرت علی سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے ملاقاتیں کی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ ہم سے بیعت لے لیں، اور یہ خط آپ نے لکھے ہیں اور ہم آئے ہیں حضرت عثمان کو ہٹانے کے لیے۔ تو ان صحابہ نے جب یہ خطوط دیکھے تو یہ تو بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے تو فی الفور انکار کر دیا کہ یہ خط تو ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم نے یہ خط لکھے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو عوام آئی ہوئی تھی یہ مذبذب ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی کے جو کارکن تھے انہوں نے ان کو یوں کور کیا، کہنے لگے کہ آپ نے جلدی کر کے حضرت علی سے ملاقات کر لی۔ حضرت علی بظاہر انکار کر رہے ہیں مصلحتاً، اندر سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی یہ بظاہر انکار کر رہے ہیں، اندر سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے جلدی میں ان سے یہ بات آپ نے نہیں کرنی تھی۔ یوں کر کے ان کو کور کیا
اور یہ وہاں مدینے میں انہوں نے رش کی اور بڑا ایک لشکر مدینے میں پہنچا. یہ صحابہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں اور یہ مدینے میں یوں جمع ہوئے ہیں, آپ ان کو حکم کریں کہ یہ فی الفور یہاں سے واپس ہو جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس ہو جاؤ اور مدینے کو خالی کرو. اب ایک بار پھر عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش مٹی میں ملنے جا رہی تھی, تو اس نے جلدی جلدی میں ایک اور سازش تیار کی اور یہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں, ہمارا ایک مطالبہ ہے, وہ یہ ہے کہ مصر کا جو گورنر ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے, آپ اس کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر کی گورنری لکھ کر ہمیں دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عثمان کے پاس آئے, باقی صحابہ بھی آئے اور ان کو بتایا کہ ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں, گورنر کو معزول کرنا یا مقرر کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کا یہ بہانہ پورا کر دیں تاکہ یہ مدینہ سے باہر نکل جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کی گورنری کا لیٹر اور ان کا جو پہلا گورنر تھا اس کی معزولی کا لیٹر لکھ کر ان کو دے دیا اور ان کو کہا کہ تم اب چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت عثمان کا ان کے حوالے کیا, کہا یہ دیکھو آپ کہہ رہے تھے محمد بن ابی بکر گورنر, اس کی گورنری لکھ کر دی جائے اور یہ بہانہ بھی آپ کا پورا ہو گیا, اب مدینے سے نکل جاؤ. اب یہ سارے لشکر مدینہ سے نکلے, لیکن چند دنوں کے بعد یہ سب کے سب نعرے مارتے ہوئے واپس پلٹ کر مدینے میں جمع ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو؟ تو مصر والوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان کا ایک خط پکڑا ہے اور وہ خط مصر کے پہلے گورنر کی طرف حضرت عثمان کا بھیجا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ مصر کا قافلہ جیسے ہی مصر پہنچے ان سب کو قتل کر دو, بالخصوص محمد بن ابی بکر کو قتل کر دو. اور کوفیوں نے کہا کہ ہم نے خط پکڑا ہے جو کوفہ کے گورنر کی طرف حضرت عثمان نے بھیجا ہے, وہاں مہر بھی حضرت عثمان کی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ حکم ہے کہ جس طرح یہ قافلہ کوفہ پہنچے تو ان کو فی الفور قتل کر دو. بصریوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ خط پکڑا ہے. تو حضرت علی اور باقی صحابہ نے ان کی چوری پکڑی اور ان سے کہا کہ دیکھو تم مختلف راستوں سے کئی منزلیں طے کر چکے تھے اور تمہارا پھر بیک وقت واپس آنا یہ بتاتا ہے کہ تم جانے سے پہلے کوئی وقت متعین کر کے گئے تھے اور یہ کوئی تمہاری سازش لگتی ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن ان سبائیوں نے, ان بلوائیوں نے نعرے مارتے ہوئے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو معزول کیے یا قتل کیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں ہوں گے. اور صحابہ کی ایک نہ سنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے جیسے آئے تو ان سبائیوں نے حضرت عثمان پر پتھراؤ کیا, حضرت عثمان پر پتھراؤ کیا اور ایک سبائی تھا جہجا جس کا نام تھا, وہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, وہ عصا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لاٹھی کو, جس عصا کو پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور ان کے بعد پھر حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی لاٹھی کو پکڑ کر حضرت عثمان خطبہ دینے لگے. تو یہ سبائی جہجا سبائی جو تھا یہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ لاٹھی چھین کر اپنے گھٹنے پر مار کر اس لاٹھی کو توڑ دیا, اور اپنے گھٹنے پر مار کر توڑنے کے وقت اس سبائی کو گھٹنے میں زخم ہو گیا تھا اور یہ زخم آگے چل کر ناسور بن کر اور بڑا مرض بن کر اور اس کی ہلاکت کا سبب بھی یہی بنا تھا. بہرحال یہ میں دوسرا لیکچر جب دوں گا قاتلان عثمان کا انجام, اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا. بہرحال حضرت عثمان پر حملہ کیا, پتھراؤ کیا, مسجد نبوی میں حضرت عثمان زخمی ہو کر ممبر سے نیچے گرے,
صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو اٹھایا اور ان کو ان کے گھر میں پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اندر آ گئے اور سبائیوں نے باہر سے محاصرہ کر لیا۔ تمام صحابہ کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن عمر اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے بار بار اجازت طلب کی، یا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن حضرت عثمان نے ان کو اجازت نہیں دی اور فرمانے لگے کہ میں اپنی وجہ سے مدینۃ الرسول میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، میری وجہ سے مدینے کے شہر میں، نبی کے شہر میں خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا۔ بہرحال حضرت عثمان کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا اور محاصرہ کر کے حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا۔ یہ 40 دن تک یہ محاصرہ برقرار رہا اور حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا، اناج بند کر دیا گیا اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار صحابہ آئے۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار اتار کر حضرت عثمان کی خدمت میں بھیجی کہ یا امیر المومنین آپ اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بتایا تھا کہ ایک فتنہ اٹھے گا اور اس کے سازشوں کے نتیجے میں آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ حضرت عثمان کو اس پر یقین تھا اور اس پر وہ صابر تھے اور انہیں اپنی شہادت کا یقین تھا، تو وہ جب یقین کیے ہوئے تھے تو خون ریزی کر کے پھر بھی شہید ہونا ہے، بغیر خون ریزی کے بھی شہید ہونا ہے، شہادت تو پکی ہے تو بغیر خون ریزی کے شہید ہونا یہ اس سے بہتر ہے کہ نبی کے شہر میں خون ریزی کی جائے۔ اور اس کی ایک وجہ وہ بھی تھی کہ ان سبائیوں کے ساتھ ان کی سازشوں کا شکار کچھ مسلمان بھی تھے، جو دور دور کے لوگ تھے، ان کو ان سازشوں کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی ان میں یعنی ان کا شکار بن چکے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور خون ریزی ہو جائے۔ بہرحال نبی کے شہر میں حضرت عثمان خون ریزی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضرت علی نے اصرار کیا، حضرت ابن عباس کو حضرت عثمان غنی حج کی طرف بھیج رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ نائب بن کر، امیر حج بن کر اور حج کا خطبہ دیں۔ حضرت ابن عباس عرض کرنے لگے یا امیر المومنین میں حج پر جاؤں، میں اس سے بہتر اس کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا دفاع کروں، میرے نزدیک حج پر جانے سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میں آپ کا دفاع کروں۔ لیکن حضرت عثمان نے قسم دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں یہ حضرت عثمان ہیں، قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت ابن عباس قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخری دم تک ان کے درمیان میں کوئی عداوت نظر نہیں آ رہی۔ حضرت علی بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، باقی صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی، اور کئی بار حضرت عثمان چھت پر چڑھ کر اور سبائیوں کو مطمئن کرنے، ان کو سمجھانے شرمانے کی کوشش کی۔ اور حضرت عثمان کا یہ بیان بھی ہے واللہ ما کتبت ولا املیت ولا دریت من شیء ذلک والخاتم قد یزور علی الخاتم۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم یہ خط نہ میں نے لکھے ہیں نہ لکھوائے ہیں، اور خط جو ہے اس پر مہر تو جعلی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان قسم کھا کر ان کو سمجھانے لگے، شرمانے لگے، لیکن ان کے اندر ایک فطور تھا، ایک سازش تھی، ایک شورش تھا، اور ان کو حضرت عثمان سے عداوت تھی اور یہ اقدام کرنا تھا، وہ باز نہیں آئے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر متعین کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، گھر عثمان کا ہے، پہرا حسین کا ہے،
کون کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے؟ اگر حضرت علی اور حضرت عثمان کے مابین عداوت ہوتی تو حضرت علی دستار اتار کر حضرت عثمان کی طرف بھیجتے تاکہ مجھے اجازت دی جائے ہم ان کا تلوار سے مقابلہ کریں۔ اگر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان میں کوئی عداوت ہوتی تو اپنے بچوں کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار مقرر کرتے؟ ہرگز نہ کرتے۔ یہ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ گھر عثمان کا ہے، پہرا حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی وفاداری ہے حضرت علی کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب 40 دن گزر گئے، سبائیوں نے سوچا کہ اب حج کے ایام بھی پورے ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ عاملوں کی طرف سے فوجیں واپس آ جائیں اور ہماری یہ سازش بھی ختم ہو جائے۔ انہوں نے دیواریں پھاند کر اور حضرت عثمان کے گھر میں اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر جو ان سبائیوں کی سازش کا شکار بنے تھے وہ آگے آئے اور حضرت عثمان پر حملہ آور ہونے لگے۔ حضرت عثمان نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تیرا باپ ہوتا تو تجھے یہ عمل کرنے نہ دیتا۔ اس سے محمد بن ابی بکر شرمسار ہوا اور شرمسار ہو کر پلٹا واپس ہوا اور حضرت عثمان کا دفاع کرنے لگا، لیکن وہ دفاع اس کا کارگر نہ گیا، کسی فائدے کا نہ رہا۔ بالآخر حضرت عثمان پر انہوں نے حملہ کیا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان کے سر میں لاٹھی مارنے والا غافقی بن حرب تھا، اس نے ہاتھ سے حضرت عثمان کے سر پر لاٹھی ماری اور پیر سے حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کو ٹھوکر ماری۔ اور یہ آخری دن تھا، 35 ہجری جمعے کا دن، 18 ذوالحج کی تاریخ تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن صبح صبح اٹھ کر اور یہ خوشخبری دی تھی اور فرمانے لگے انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و انہم قالوا لی اصبر انک تفطر عندنا، کہ آج میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو صبر کر، آج تو افطاری ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے میری شہادت قریب آ گئی ہے، اور اپنی گھر والی سے شلوار منگوائی اور شلوار پہنی، اور پوری زندگی حضرت عثمان نے شلوار نہیں پہنی اور چادر باندھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن آخری دن شلوار پہن کر قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنے لگے اور حضرت عثمان پر حملہ آور ہوا غافقی بن حرب۔ اس نے قرآن مجید کو پیر سے ٹھوکر ماری اور حضرت عثمان کو سر پر لاٹھی ماری۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن آگے جا کر یوں چکر لگا کر واپس آ کر حضرت عثمان کے سامنے رک گیا، اور حضرت عثمان کا خون کا جو پہلا قطرہ ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ان کے ساتھ نمٹے گا، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دیکھو کتنا مقام ہے حضرت عثمان کا۔ قیامت کا دن ہوگا، کس کی شہادت کی گواہی نبوی مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، لیکن عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے اور حضرت عثمان پر یوں حملہ ہوا، اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ دفاع کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ بہرحال حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور یہ ظلماً اور ایک مظلومانہ شہادت تھی جو قصر خلافت میں مدینۃ الرسول میں ان کو اپنے گھر میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے ان سبائیوں نے، یہودیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور اسی دن مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت عثمان کا جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی۔ اور جنازے میں جو اقوال آئے ہیں وہ حکیم بن حزام یا جبیر بن مطعم یا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین،
इनमें से किसी ने जनाजा पढ़ाया और तमाम सहाबा जो थे उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया। बाकी ये जो शियों की तरफ से कहा जाता है कि 3 दिन तक उनकी लाश जो है वो यूं पड़ी रही, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था, ये सरासर गलत है, ये गलत बयानी है। हजरत अली भी जनाजे में शामिल थे, हजरत अली की औलाद भी जनाजे में शामिल थी, हजरत हसन हजरत उस्मान के दिफा में जख्मी भी हुए, और हजरत अली का जो ख़ास गुलाम था कंबर, उसका सर भी जख्मी हुआ। हजरत अली ने आखिरी दम तक हजरत उस्मान के साथ वफादारी की, और जिन जालिमों ने हजरत उस्मान को शहीद किया अल्लाह ताला ने उनको जलील किया। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मैं इसको भी बयान करूंगा। लेकिन एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, हजरत उस्मान पर हमला करने वाले और उनको शहीद करने वालों में से कोई एक भी सहाबी नहीं था, कोई एक भी सहाबी नहीं था, न सहाबा की औलादों में से कोई था सिवाय मोहम्मद बिन अबी बकर के, और वो भी सहाबी नहीं था। लेकिन हजरत अली हजरत अबू बकर की औलाद में से था और हजरत अबू बकर का बेटा था, लेकिन उसको सबाइयों ने साजिश करके उनको इस्तेमाल किया। इनके अलावा कोई सहाबी की औलाद हजरत उस्मान की शहादत में नहीं थी। ये भी शियों की तरफ से फैलाया जाता है सिर्फ सहाबा पर एतराज करने के लिए। हजरत उस्मान बहुत अजमतों वाले सहाबी हैं, बहुत ही मकाम वाले सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी हजरत उस्मान को दी, जब उनका इंतकाल हुआ आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी बेटी दी। जब उनका भी इंतकाल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मोहम्मद की 40 बेटियां होती यके बाद दीगरे में उस्मान को निकाह में देता जाता। इतनी अजमतों वाले उस्मान को अगर कोई आज बुरा भला कहता है वो अपने ईमान की खैर मनाए। हजरत उस्मान जिंदाबाद हैं, हजरत उस्मान की इज्जत और अजमत को आम करेंगे। बाकी जो अकरबा नवाजी और अकरबा परवरी के इल्ज़ामात हैं, इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, इसी पेज पर हम लेक्चर देंगे और एक एक बात को कोशिश करके आप तक पहुंचाएंगे और हकायक जो है वो आवाम के सामने लाएंगे। और जिन्होंने ये गलत प्रोपेगेंडा किए हैं उनके चेहरे से भी निकाब इंशाल्लाह उतारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा और अहले बैत का सही माना में अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।